مسعود نے روایت کیا ہے مستدرک للحاکم میں کہ جو تعویذ لٹکانا ہے نبی الاسلام نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ نبی الاسلام نے تعویذات سکھائے ہیں خود، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں 3 بار پڑھ کے اپنے جسم پر ملتے تھے، ہاتھوں پہ تاکہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری جو 3 صورتیں ہیں ان کو لازم پکڑ لو۔ جزاک اللہ خیر سر۔ انجینئر صاحب، سیکنڈ کویسچن میرا یہ ہے کہ تعویذ کے بارے میں اسلام میں کہ تعویذ لٹکانا مطلب شرک ہے، تو جو قرآنی تعویذ ہوتے ہیں تو وہ بھی لوگ جو ہے نا استعمال کرتے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ نبی الاسلام کے زمانے میں تو قرآنی تعویذات نہیں تھے، اسی لیے جو آپ کا فرمان ہے نا جو ابن مسعود نے روایت کیا ہے المستدرک للحاکم میں کہ جو تعویذ لٹکانا ہے نبی الاسلام نے اسے شرک قرار دیا، تو وہ ظاہر ہے ان تعویذات سے متعلق ہے جو شرکیہ اس زمانے میں چلتے تھے۔ جو قرآن کے تعویذات ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن چونکہ تعویذ لٹکانا خود ایک عمل نبی الاسلام نے پسند نہیں فرمایا، لہذا اسی پر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے ہم قرآنی تعویذات کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآنی تعویذات کو شرک نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے قرآن کی آیات تو شرک نہیں ہو سکتی نا۔ قرآن کی آیت کو لکھ کے گلے میں لٹکاتا ہے تو ہم اسے بتائیں گے تم نے ایک غلط طریقہ اڈاپٹ کیا ہے جو کہ سنت طریقہ نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اسے بدعت کہہ لیں، زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے خلاف سنت کہہ لیں، اور پھر انہیں بتائیں کہ نبی الاسلام نے تعویذات سکھائے ہیں خود، المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں 3 بار پڑھ کے اپنے جسم پر ملتے تھے، ہاتھوں پہ پھونک کے۔ اور بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اس کا دم بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور ان کو یہ بتایا کریں کہ نبی الاسلام نے تعویذ سکھا دی ہیں پناہ دینے والی چیز، وہ آخری 3 صورتیں، اور ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا دم کرنا ہے، پڑھنا ہے اسے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ سورۃ النحل میں شہد میں شفا ہے۔ اب کوئی شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لے تو اس سے شفا تو نہیں ہوگی نا، شہد چاٹنے میں شفا ہے۔ اس طرح قرآن میں بھی شفا ہے، اور قرآن میں بھی تعویذات ہیں، یعنی یہ آخری 3 صورتیں پناہ دینے والی، لیکن ان سے اکتساب فیض کرنے کا طریقہ نبی الاسلام نے تعویذ کی شکل میں نہیں سکھایا بلکہ پڑھنے کی شکل میں سکھایا۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے صحابہ کرام کو وصیت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری جو 3 صورتیں ہیں ان کو لازم پکڑ لو۔ تو ہر فرض نماز کے بعد بھی آخری 3 صورتیں۔ پھر ایک اور حدیث ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے، شام تک ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی، یعنی ہر مسئلے کے لیے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک ہر چیز کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا احمد بھائی، فی امان اللہ۔ جی جزاک اللہ، آپ کے 2 سوال ہو گئے، فی امان اللہ۔